سہیل آفریدی صاحب کے اپنے ٹویٹر اور فیس بک کے وال کے اوپر وہ ویڈیو لگی ہے اور وہ کوئی بھی بندہ چیک کر سکتا ہے کہ وہ تو 9 مئی سے بالکل 2-3 ماہ پہلے کی ویڈیو ہے جس میں پولیس آ کے ہمارے کارکنان کو جو ہیں وہ اٹیک کر رہے ہیں، اس کے اوپر ان کو زخمی کر رہے ہیں، ان کو شیلے مار رہے ہیں، ان کے اوپر واٹر کینن سے اٹیک کر رہے ہیں، جس میں شفیع جان صاحب بھی زخمی ہوئے تھے واٹر کینن سے. تو یہ تو وہ والی ویڈیو ہے، تو اس کا تو 9 مئی سے تعلق ہی نہیں ہے. شفیع جان صاحب، آپ کو اور مینا خان صاحب کو ایک مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بہت شکریہ. ہم خوش بھی ہوئے کہ نوجوان جو ہے اس طرح آ رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے ہماری امیدیں بھی ہے کہ اس صوبے کو آگے لے کے جائیں گے. ایک تو یہ مختصراً کہنا چاہوں گا کہ کل اختیار ولی صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے پریس کانفرنس بلایا. تو اگر آپ یہی پریس کانفرنس یا ویڈیو بیان جاری کرتے تو یہ گھر سے بھی یا آپ نے اس سے بھی کاؤنٹر ہو سکتا تھا. اگر یہاں پر پریس کانفرنس ہوتی ہے، آپ پورے میڈیا کو بلاتے ہیں، تو کائنڈلی ذرا صوبے کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، یہاں پر جو مہنگائی ہے اس کے حوالے سے یہ بات ضرور کیا کریں. اور یہاں پر جو مسئلے مسائل ہے ہسپتالوں میں، سڑکوں کی صورتحال آپ دیکھیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی کائنڈلی یہ آپ کو وہ دے کہ سیاسی آپ کا جو بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں پہ بھی آپ لوگ ذرا دیکھیے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے اختیار ولی نے جھوٹ بولا، جس طرح حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، تو اس کے لیے ہم جواب ضرور دیں گے. اور یہ بڑا کلیئر میسیج ہے کہ آج کے بعد جو بھی جھوٹ استعمال کرے گا، جو بھی جھوٹ کے ذریعے آرٹیفیشل ویڈیوز استعمال کرے گا، ہم اس سے بڑھ کے اس کو جواب دیں گے. یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، ہم عوامی لوگ ہیں، ہم عوام کی طاقت سے آئے ہیں، ہم اپنے بازو پہ آئے ہیں، ہم کسی کی بیساکھی پہ نہیں آئے. تو جو بھی جھوٹ یا ایسی ویڈیو استعمال کرے گا تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا. باقی آپ نے گورننس کی بات کی، آپ کو پتہ ہوگا کہ پرسوں ہی کیبنٹ اناؤنس ہوئی ہے، ابھی کیبنٹ میٹنگ بلائی جائے گی. ہمارے نو منتخب وزیر اعلیٰ بالکل انرجیٹک وزیر اعلیٰ ہے، وہ آپ واضح تبدیلی دیکھیں گے. گورننس میں بھی آپ نے جو روڈز کی بات کی، جو ایشوز ہے اس صوبے کے، وزیر اعلیٰ صاحب بالکل وہ ساری چیزیں ان کے ذہن نشین ہیں. انشاءاللہ جب بھی پہلی کیبنٹ بلائی جائے گی، جب بھی ایک کام ٹریک پہ آئے گا، مینا خان صاحب بھی یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی آپ کو سنا، مینا خان صاحب ہو گئے، وزیر اعلیٰ صاحب ہو گئے. آپ دیکھیں گے کہ اس بار کی جو یہ گورنمنٹ ہے یہ انشاءاللہ واضح تبدیلی لے کے آئے گی. چیف منسٹر رابطہ کړی دا نو کوم سیاسي جماعتونو کنفرم کړی دا چې هغه په دې جرګه کې امن لپاره. ایسا ہے کہ ہماری ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہے سیکیورٹی کے اوپر، جس کو اسپیکر صاحب ہیڈ کرتے ہیں. اس کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے تسلسل میں پیر کے دن کل ہم نے جو ہے آئی جی اور ان کو بھی بلایا بریفنگ کے لیے، اس کمیٹی کو بریفنگ دیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک تو جو ہمارے خیبر پختونخوا کے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں ان کے لیے ان کو کرٹسی کال کی ہے، اور دوسرا ان کے ساتھ اس کمیٹی کے حوالے سے، چونکہ یہاں پہ ان کے پارلیمنٹری لیڈرز بھی موجود ہیں، اس حوالے سے ڈسکس کیا ہے، اور ان کو یہ عندیہ دیا ہے کہ اس کے حوالے سے ہم جو ہیں پختونخوا قومی جرگہ بلائیں گے، جس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کے قائدین، پارلیمنٹری یہ جو کمیٹی بنی ہے وہ، اس کے علاوہ قبائلی عمائدین، اس کے علاوہ جو الیکٹڈ بارز کے پریزیڈنٹس ہیں، تو وہ تمام لوگ آئیں گے تاکہ مل بیٹھ کے امن کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے بات کی جا سکے. سر ون بائی سر ایک منٹ. کابینہ کا دوسرا مرحلہ کب پورا ہوگا، اور موجودہ کابینہ میں ڈی خان، بنو، مردان جیسے بڑے بڑے ڈویژن کو نظر انداز کیا ہے، ایک چھوٹے سے ضلع ثوابی کو 2 وزارتیں دی گئی ہیں. تو کیا یہ کیٹیگری کس وجہ سے اور کس کام سے؟ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب ان کا پہلے سے یہ خیال تھا کہ جب تک میں عمران خان سے نہیں ملتا تو میں کیبنٹ اناؤنس نہیں کروں گا، اور انہوں نے بارہا کوشش بھی کی اڈیالہ جیل جانے کی، لیکن وہاں سے یہی جواب آیا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو وہ ابھی پوچھ کے انہوں نے نہیں بتایا کہ انہیں ملنے دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا، لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کی طرف سے یہ پیغام ضرور آیا کہ آپ اپنی چھوٹی کیبنٹ رکھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر میرے سے مل کے پھر کریں گے. تو عمران خان صاحب سے جب انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ صاحب کی ملاقات ہوگی تو تمام ریجنز کا بھی خیال رکھا جائے گا، تمام ضلعوں کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور پوٹینشیل لوگوں کو ایکسٹینشن دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. صاحب یہ بتائیں کہ اس سے پہلے
پچھلی کیبنٹ میں آپ تھے علی امین خان کی کیبنٹ میں، اس میں بھی ہائی کورٹ کو ایک لیٹر لکھا گیا تھا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل انکوائری کا. وہ کیوں انکوائری کمیشن قائم نہیں ہوا؟ اور وہاں پر ہرڈلز کہاں؟ کیا عدلیہ کی جانب سے ہرڈلز ہیں یا صوبائی حکومت نہیں چاہتی؟ دیکھیے ہم نے کیبنٹ سے پاس کیا، ہم نے ہائی کورٹ بھیجا بھی، لیکن انہوں نے واپس کر دیا کہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے. ہم اس دفعہ دوبارہ وہاں پہ بھی بھیجیں گے ہائی کورٹ، اور اگر ضرورت ہوئی تو ہم اپنے جو صوبے کے اپنے ہمارا بیوروکریٹس ہیں، جو اپنے لوگ ہیں، ان کا بھی کمیشن بنائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اندر ہوا کیا ہے. کیونکہ جو الزام تحریک انصاف کے اوپر لگائے جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے لیے ایک ٹریپ تھا، تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے یا دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور ابھی تک وہ سلسلہ شروع ہے کہ جب کل پریس کانفرنس ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو ہم ہائی کورٹ کے لیے بھی لکھیں گے، اور امید ہے کہ وہاں سے بھی ہوگا، نہیں تو انشاءاللہ تعالی اپنا جو ہے ہمارا پختونخوا گورنمنٹ کا، وہاں سے انشاءاللہ قابل افسروں کے اوپر انکوائری بنائیں گے، کمیشن بنائیں گے. خان صاحب یہ بتایا کہ آپ نے کہا کہ ایک ادارے کے ایک بندے نے مجھے پیغام بھیجا کہ ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ 4 کروڑ عوام بقول آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ منتخب یہاں کے نمائندے، تو اس ادارے کا بھی نام لیں، اس بندے کا بھی نام لیں. کون سے ادارے کا؟ اس نے کہا کہ ملاقات نہیں ہوگی، مجھے ایک پیغام. نہیں ادارے کا نہیں بتایا. ایک آپ ہی میں سے ایک بندہ تھا، آپ ہی میں سے صحافیوں میں سے ایک اینکر پرسن تھا، انہوں نے جو ہے ٹی وی کے اوپر کہا کہ اب تو انہوں نے سوچ لیا ہے کہ بالکل بھی سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں کرائی جائے گی، اور ہم دیکھتے ہیں ان کی ایسی کی تیسی.